ہمیں کیا دین سے، یہ دین کے اوپر، اسلام کے اوپر ایک سیاہ دھبا ہیں۔ یہ اسلام کو، یہ دین کو، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو یہ بدنام کرنے پہ لگے ہیں۔ میں عوام سے دوستو بھائیو، جو شخص بھی دین کی بات کرے، جتنا بڑا علامہ ہو، آپ اس کی تحقیق کیا کریں، آپ جانچ پڑتال کیا کریں۔ یہ نہیں کہ آنکھیں بند کی اور مان لی لے جی علامہ ناصر مدنی صاحب جی اس نے یہ بات کی ہے۔ ٹک ٹوکر، اس کا کیا کام بھائی؟ ٹک ٹوک پہ فوج چیزیں، ٹک ٹوک پہ اب نماز، ہر چیز کی جو ہے وہ نمائش کر لی۔ ایک نماز رہ گئی تھی، وہ بھی نماز کی بھی نمائش ہو رہی ہے۔ لے جی میں نماز پڑھنے لگا ہوں، اب تم میری ویڈیو بناؤ۔ یہ دین ہے؟ صحابہ کرام نے یہ دین پیش کیا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے تم سے سب سے زیادہ جو خوف ہے وہ شرک اصغر کا ہے، یہ ریاکاری، دکھلاوا۔ اب یہ نماز رہتی تھی، وہ بھی کیمرہ لگوا کے نماز، جناب والا علامہ صاحب جی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ مولوی ہے؟ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ پیسے کے پیچھے پڑ گئے ہیں، پیسہ آئے جہاں سے مرضی ہے، جو مرضی ہم بات کہہ دیں، جڑی مرضی گل ٹھوک دی ہے جی، پیسہ آنا چاہیے تھا جی، کدھر جناب والا جو مرضی بلا لے، شیعوں کی محفل میں قادیانی بلا لیں، جہاں جو مرضی بلا لیں، پیسہ تو ہے نا، پیسہ تو آ رہا ہے نا، پیسہ آنا چاہیے۔ عبدالباسط شیخوپوری صاحب کا ایک کلپ دیکھنے کو ملا۔ میں یہ سمجھنا کہ مدنی صاحب میرے بزرگوں کا صدقہ جاریہ نہیں۔ آپ کا نور نظر ناصر مدنی وہ سکھوں کے گردواروں پر کھڑے ہو کر دعوت دیتا ہے کہ آؤ سکھوں تمہارے لیے گردوارہ کھول دیا گیا۔ توحید کے داعی کا جو کام ہوتا ہے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا، اور یہاں انہیں کفر کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ گردوارہ کھل گیا ہے، اپنے گردوارے میں آ کر کفر و شرک کو جاری رکھو۔ ان کو اسلام کی دعوت نہیں دی۔ آپ کے نور نظر ناگلے نے آپ کے بزرگوں کے لیے جو صدقہ جاری، ہمیں کیا دین سے، یہ دین کے اوپر، اسلام کے اوپر ایک سیاہ دھبا ہیں۔ یہ اسلام کو، یہ دین کو، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو یہ بدنام کرنے پہ لگے ہیں۔ میں عوام سے مطالبہ کرتا ہوں، جماعت سے مطالبہ کرتا ہوں، اہل حدیث جماعت سے، کہ جو ہے اس مولوی کا بائیکاٹ کریں۔ یہ کیا سنا رہا ہے، یہ کیا پڑھ رہا ہے، یہ سلف و صالحین کے منبر پر یہ کیا کر رہا ہے، اس کا کیا کام ہے؟ اس کو کچھ پڑھنا بھی نہیں آتا، یہ کہیں سے فارغ بھی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہے۔ قرآن کی تعریف اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پڑھ رہا تھا، اس میں وہ تعریف کر رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ کو ایک کام آتا ہے کہ بلے بلے کرنی ہے جی، بس ٹون چنگی ہونی چاہیے دی، ٹون پسند ہے۔ نہیں بھائی، آواز کو نہ دکھا کرو، آواز دیکھنی ہے تو کافر بڑے بڑے گاتے ہیں، ان کی آوازیں سن لو۔ اگر آپ نے آوازیں سننی ہے تو آپ نے علم کی بات لینی ہے، آپ نے دین کی بات لینی ہے۔ جو بندہ مرضی کہے آپ اس کی بات سنیں اور اس کی بات کو قرآن و حدیث پر پیش کریں، ٹھیک ہو تو لے لے، نہ ٹھیک ہو تو چھوڑ دیں بھائی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے علماء کرام کو بھی جو ہے وہ ہدایت دے کہ وہ مطالعہ کریں، اچھی بات کریں اور مشن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ کام کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کا ورثہ کیا ہوتا ہے؟ دولت ہوتی ہے، کوٹھیاں ہوتی ہیں، زمینیں ہوتی ہیں، جائیدادیں ہوتی ہیں؟ نہیں بھائی، انبیاء علیہ السلام کا ورثہ کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ لوگو اللہ کی توحید پہ آ جاؤ، لا الہ الا اللہ پڑھو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دین پھیلاؤ، دین کی بات کرو، سچی بات کرو۔ اللہ رب العالمین ہمارے علماء کرام کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین دین کی بات سمجھ کر اس کی تحقیق کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اس کو آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا